ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اپنے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق سیرت ابراہیم کے حوالے سے جو پہلا اور مرکزی سبق ہے عقیدہ توحید، اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی گوش گزار کی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا ہے ان کی قربانی کے حوالے سے، تو ان آیات کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے کیا نصیحتیں ہیں، کیا دروس ہیں، کیا اسباق ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ ہوگا۔ پہلی بات جو مالک ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جب قوم کے سامنے توحید کی دعوت کو رکھا، قوم نہ مانی، مشرک باپ آزر کو سمجھایا، وہ نہ مانا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی تھی جو آپ کو علم ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ بت کیسے الہ ہو سکتے، وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اپنے وجود کے لیے تمہارے ہاتھوں کے محتاج، تم انہیں تراشتے بھی خود ہو، بت کدے کے اندر گاڑتے بھی خود ہو، پھر انہی کے سامنے جھک جاتے ہو۔
تو حضرت ابراہیم کی قوم نے وہی تاریخی جواب دیا تھا جو ہر دور کا مشرک اور گمراہ اور کافر دیتا آیا کہ ابراہیم تم ہم سے ان بتوں کی عبادت کی دلیل پوچھتے ہو تو دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبا کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی کرتے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے برملا یہ بات کہی تھی کہ تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہی کی زندگی بسر کر کے گئے ہیں، اور اگر تم نے میری بات کو نہ مانا، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کیا، تو تم بھی گمراہ ہی رہو گے اور گمراہی کی موت ہی مرو گے۔ ان لوگوں نے پھر ایک بات کہی، کہا ابراہیم چل ہمارے پاس تو سمجھتا ہے کوئی دلیل نہیں، تیرے پاس ان کے باطل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ الہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب قوم میلے کی غرض سے بستی سے باہر نکلی تو بت کدے کے اندر آتے ہیں، اور بت کدے کے اندر آ کے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایک ایک بت کو کئی ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرتے، کلہاڑا لیا اور کاٹتے چلے گئے، توڑتے چلے گئے، گراتے چلے گئے۔ وہ کلہاڑا جو بت کدے کے اندر سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں تھمایا اور بت کدے سے نکل گئے۔ قوم واپس پلٹی، جب اپنے جھوٹے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا کون ہے کہ جنہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ اور معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا جو بھی بت کدے کے اندر آیا بتوں کی تعظیم کرنے آیا، جو بھی بت کدے کے اندر آیا بتوں کی توقیر کرنے آیا، جو بھی بت کدے کے اندر آیا ان کے احترام کی وجہ سے آیا، جو بھی بت کدے کے اندر آیا ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آیا، جو بھی بت کدے کے اندر آیا ان کی عبادت کی غرض سے آیا، جو بھی بت کدے کے اندر آیا ان کی پوجا کی غرض سے آیا، ان کی پرستش کی غرض سے آیا۔ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک ہی جوانان رانا ہے جو ایک رب کی توحید کو مانتے ہوئے بتوں کی تعظیم کا قائل نہیں، جو ایک رب کی توحید کو مانتے ہوئے بتوں کے احترام کا قائل نہیں، جو ایک رب کی توحید کو مانتے ہوئے ان کی عبادت کا قائل نہیں، جو ایک رب کی توحید کو مانتے ہوئے ان کے سامنے سر کو جھکانے کا قائل نہیں، جو ایک رب کی توحید کو مانتے ہوئے ان کی پوجا کو شرک ٹھہراتا ہے، ان کی عبادت کو کفر ٹھہراتا ہے، وہ ایک ہی بستی کے اندر جوانان رانا ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، ابراہیم کو پکڑو، ذرا اس کو لوگوں کے سامنے کھڑا کرو تاکہ انویسٹیگیشن ہو، تحقیق و تفتیش ہو کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ لہذا جناب ابراہیم کو بلایا جاتا، کہا ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا، ہمارے معبودوں کا یہ حال تم نے کیا ہے۔ ایک کلہاڑا تو وہ تھا کہ جس کلہاڑے سے بتوں کی گردن کو توڑا، ان کے بازو کاٹے، ان کے وجود کو کئی حصوں میں بانٹا اور تقسیم کیا۔ اب ایک کلہاڑا اور حضرت ابراہیم اٹھاتے ہیں علیہ السلام۔ یہ کلہاڑا توحید کا کلہاڑا ہے، یہ کلہاڑا عقیدہ توحید کا کلہاڑا، سیدھا ان کے باطل عقیدے کے اوپر ضرب لگائی اور کہا تمہاری عقلوں پر ماتم ہو، تمہارے عقیدے پر ماتم ہو، تمہاری سوچ پر افسوس ہو، تم کہتے ہو تمہارے معبود بھی ہیں، تم کہتے ہو یہ تمہارے الہ بھی ہیں، تم کہتے ہو تم ان کی عبادت بھی کرتے ہو، ان کی پوجا بھی کرتے ہو، ان کی پرستش بھی کرتے ہو، اور ان سے کیوں نہیں پوچھتے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان سے سوال کرو کہ کس نے کیا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان کے پاس تو بولنے والی زبان نہیں ہے، یہ اپنے احوال کی خبر کسی کو دے نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے پھر کلہاڑا اٹھایا اور کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اور تم سمیع اور بصیر کے ہوتے ہوئے، سننے والے رب کے ہوتے ہوئے، دیکھنے والے رب کے ہوتے ہوئے، علی کل شیء قدیر کے ہوتے ہوئے
اور ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے رہے جو اپنے وجود کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلتی چیتا کے اندر جلا دیا جائے، آگ اکٹھی کی، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں پھینک کر اس کے وجود کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ یا ایک نکتہ سمجھیے، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے اندر جس چیز کو بھی پیدا کیا قانون فطرت کے مطابق پیدا کیا، لیکن یاد رکھیے جب اللہ کا امر آتا ہے تو زمین کے اندر موجود تمام کی تمام چیزیں اپنی فطرت کو بدل دیتی ہیں۔ آگ کی فطرت ہے، لیکن یہی آگ جب وجود ابراہیم اس کے اندر گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تیرے وجود کے اندر جلانا، بھسم کرنا، کوئلہ بنانا، یہ صلاحیت میں نے رکھی ہے، لیکن آج تیرے اندر وہ وجود آ رہا ہے جو زمین کے سینے کے اوپر میری توحید کا اقرار کرنے والا، جو زمین کے سینے کے اوپر میری توحید کی دعوت کو بلند کرنے والا، جو زمین کے سینے کے اوپر معبودان باطل سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرنے والا، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، آج تو نے اپنی فطرت کو بدل کے دنیا کو دکھا دینا ہے۔ ابراہیم کے لیے تو نے نار نہیں بلکہ تو نے گلزار بن جانا ہے۔ تو یہی حال اس چھری کا بھی تھا کہ جو اسی ابراہیم کے لخت جگر بیٹے اسماعیل کی گردن پر جب رکھی گئی تو مالک نے کہا تھا اس دنیا کے اندر کوئی بھی دھاری دار چیز، چاہے وہ تلوار کی شکل میں ہے، چاہے وہ خنجر کی شکل میں ہے، چاہے وہ چھری کی شکل میں ہے، میں نے اس کی فطرت کے اندر کاٹنے کو رکھا ہے، ذبح کرنے کو رکھا ہے، لیکن اے چھری آج تیرے زد کے اندر وہ آیا ہے کہ جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی انتہا ہی کر دی ہے۔ آج تو نے اپنے فطرت کو بدلنا ہے، اسماعیل کی گردن کو کاٹنا نہیں ہے۔ چیزیں اپنی فطرتیں بدل دیتی ہیں جب اللہ کا امر، اللہ کا حکم آتا ہے۔ یہ مختصر سے میں نے آپ کے سامنے تمہید رکھی ہے۔ جب یہ سارے واقعات رونما ہوئے، یا آپ کو علم ہے برسہ برس سے آپ سماعت کرتے آئے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی جو کلام اللہ کے اندر موجود ہے۔ کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اے بستی کے لوگو اب تمہارے بیچ میرا رہنا ممکن نہیں، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ہجرت۔ پہلا سبق یہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے درس و سبق میں جو قرآن مجید کہ آپ کی نگاہ کے اندر جو پہلی حیثیت ہے وہ اللہ کی عبادت کی ہونی چاہیے۔ ایسی زمین جس زمین کے اوپر آپ پر زندگی تنگ کر دی جائے، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اپنے عقیدے کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اپنے عقیدے کی دعوت لوگوں کو نہیں دے سکتی، تو پھر آپ کو حکم ہے کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کے ایسے علاقے کا رخ کریں جہاں جا کے اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سب بولے ذرا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ اور آپ کو یہ بات بھی سمجھا دوں، ہجرتیں دو طرح کی ہوتی۔ ہم نے شاید ایک ہجرت سنی آج تک کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جانا، جو جناب ابراہیم نے کی، جناب محمد علیہ السلام نے کی، کہ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے آپ کے اصحاب۔ لیکن ایک ہجرت اور بھی ہے جس کا تذکرہ صحیح البخاری میں ہے اور جس کا ذکر رسول کریم نے کیا علیہ السلام۔ وہ ہجرت اس سے بھی ضروری ہے، وہ اس سے بھی عام ہے، اور اس کی اہمیت اس ہجرت سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ ہجرت کون سی ہے؟ وہ ہجرت ہے ایک عقیدے کو چھوڑ کر دوسرے عقیدے میں آنا، شرک کو چھوڑ کر اسلام میں آنا، کفر کو چھوڑ کے ایمان کے اندر آنا، گناہ کو چھوڑ کے نیکی کے اندر آنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کے تقوی کی راہ اختیار کرنا۔ یہ ہجرت مشکل ہجرت ہے۔ اصل ہجرت یہ ہے کہ اپنے اندر کو بدلنا، شرک کو چھوڑ دینا، کفر کو چھوڑ دینا، معصیت کو چھوڑ دینا، نافرمانی کو چھوڑ دینا، بغاوت کو چھوڑ دینا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی رسی کو تھام لینا۔ اصل ہجرت یہ ہجرت ہے۔ اور دوسری ہجرت کون سی ہے؟ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جانا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ میں ہیں اور آئے صحن کعبہ میں بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا اور بیت اللہ سے خطاب کر کے کہا اے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، شہر مکہ سے مجھے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، شہر مکہ میری ماں کا شہر، شہر مکہ میرے باپ کا شہر، شہر مکہ کی گلیوں سے مجھے اپنے بچپن کی خوشبو آتی ہے، شہر مکہ سے مجھے اپنے جوانی کی خوشبو آتی ہے، اس شہر مکہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں اے شہر مکہ، اے بیت اللہ، یہاں کے رہنے والے مجھے جینے نہیں دیتے۔ میں صحن کعبہ میں آتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی جبیں کو جھکاتا ہوں، میرے گلے میں کپڑے ڈال کے وہ بل دیتے ہیں، میں حالت نماز میں ہوتا ہوں، گندے اوجر کو لا کر میرے وجود اطہر کے اوپر، میرے بدن مبارک کے اوپر رکھ دیتے ہیں، میرے مالنے والوں کی حالت تو دیکھو، کسی کے گلے کے اندر رسیاں ڈال کے انہیں صحرا کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ابلتے پانی کو انڈیلا جا رہا ہے، کسی کو جلتے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کسی کو تپتے صحرا کے اندر چٹیل میدان کے اندر لٹا کر وزنی چٹانیں اس کے سینے کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں۔ اے شہر مکہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، اے بیت اللہ تجھے اپنی نگاہوں سے دور کرنے کو دل تو نہیں کرتا، کیا کروں مکہ والے یہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، مکہ والے یہاں رہنے ہی نہیں دیتے۔ پھر آپ نے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدن، اب جا رہا ہوں، میں اس بستی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال کی بڑی قدر کرتے، ہمیں علم نہیں۔ وہ جو کلام اللہ کے اندر یہ بات موجود ہے نا وما قدر اللہ حقا، اور لوگوں تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی۔ آپ زندگی کے اندر میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں آج کی خطبہ جمعہ کے حوالے سے، زندگی میں یہ آزمائیں، تجربہ کریں، کوئی معمولی سی نیکی صرف اللہ کے لیے کر کے دیکھیں، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس ہلکی سے ہلکی کی نیکی کی وہ قدر کریں گے کہ آپ جب اس کا رزلٹ دیکھیں گے آپ حیران اور ششدر ہو کے رہ جائیں گے۔ اللہ بڑی قدر کرتے۔ اچھا کیا خیال ہے یہ جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، جب کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے، اپنا دیار، اپنا گھر، اپنی بستی، اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑتا ہے، اللہ اس کو بیار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ اس کی اس عظیم قربانی کی قدر نہیں کرتے؟ نہیں، اللہ کا بھی اصول ہے کہ اے بندے جب تو نے میری عبادت کی خاطر، جب تو نے میری توحید کی خاطر، جب تو نے میری رضا کے لیے، جب تم نے میرے امر اور میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے بستی کو چھوڑا ہے، علاقے کو چھوڑا ہے، ملک کو چھوڑا ہے، وطن کو چھوڑا ہے، اپنوں کو چھوڑا ہے، میں تیری اس قربانی کی لاج رکھوں گا، میں تجھے وہ صلہ دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ آپ دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑا تھا نا، بیت اللہ چھوڑا تھا نا، اپنے پیاروں کو چھوڑا تھا نا، اور مکہ کے اندر جو جمع پونجی تھی، وہ گھر مکان تھا، جو آپ کی ساری وہاں پراپرٹی چھوڑ دیا تھا، تو اللہ نے ان کو بیار و مددگار چھوڑا؟ نہیں، حضرات صحابہ بھی گئے، رسول اللہ بھی گئے علیہ السلام، انہوں نے شہر مکہ چھوڑا، اللہ رب العزت نے روم، ایران اور فارس کے محلات کا ان کو مالک بنا دیا، انہوں نے عمر بھر کی جمع پونجی کو چھوڑا، اللہ نے بڑے بڑے حاکموں کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیے، انہوں نے اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑا، اللہ رب العزت نے انصار کی صورت میں وفادار ساتھی ان کو عطا کر دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی اگر ہجرت کی تو اللہ رب العزت نے ان کی ہجرت کی لاج نہیں رکھی کہ مالک کہتے، نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں
سنت ابیکم ابراہیم، یہ جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر دمبوں کو ذبح کیا جاتا ہے، چھتروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بکروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، گائے بیل ذبح کیے جاتے ہیں، کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ لاکھوں کی تعداد میں، یہ کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کی گلوں کے اندر جو چھڑیاں چلتی ہیں، کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت کو زندہ و جاوید کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی اعمال اور ان کی سیرت کو کیا زندہ و جاوید نہیں کر کے رکھ دیا؟ اللہ بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ سیہدین یہ لفظ آپ نے استعمال کیا، میرا رب ہی مجھ کو اب ہدایت دے گا۔ اللہ اکبر، یہ نقطہ سمجھیں، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام بھی ہدایت کے مقابلے میں وہ بھی چاہیں تو ان کے چاہنے سے بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا۔ اس کی دلیل اللہ اکبر، خواہش بھی ہے دل میں، آرزو بھی ہے دل میں، زندگی بھر کوشش بھی کرتے رہے، محنت بھی کرتے رہے، موت کے قریب ہے سگا چچا، اور چچا کے قریب بیٹھے، کہا قل فی اذنی لا الہ الا اللہ، چچا ساری زندگی بھتیجے اور مشرکین مکہ کی راہ میں آہنی دیوار بنا رہا، ساری زندگی تو نے تائید و نصرت کی، ساری زندگی تو اپنے بھتیجے کے لیے ایک سہارا اور آسا بنا رہا۔ اے مشفق چچا، آج میرے کان کے اندر ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے آپ کے اسی کلمے کو بطور دلیل پیش کر دوں گا۔ لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، پیارے حبیب آپ کی محبتیں اپنی جگہ پہ، آپ کی چاہتے اپنی جگہ پہ، میرا قانون اپنی جگہ پہ، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ محبت بھی کرتے ہیں، آپ چاہت بھی کرتے ہیں، آپ پیار بھی کرتے ہیں، آپ کوشش بھی کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر خواہش بھی موجود ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود ہدایت اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کو مالک کے کائنات خود چاہتے ہیں۔ پاس بیٹھے تھے مشرکین مکہ، انہوں نے کہا ابو طالب موت کے وقت عبد المطلب کے دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ تو جناب ابو طالب کی زبان سے یہی الفاظ نکلے تھے کہ میں لوگوں کی باتوں کے اوپر جہنم کی آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر ذرا وہ منظر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیے کہ جب آپ زخمی ہیں، ساری دنیا کے موتیوں سے قیمتی دانت آپ کے گر گئے، پھول جیسا چہرہ زخمی، اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی سر مبارک زخمی احد کے میدان، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے میدان احد کے اندر آپ کے پیارے تڑپ رہے زخموں سے، آپ دیکھ رہے کہ آپ کے کتنے جانثار جان کی بازی ہار گئے اور شہید ہو چکے۔ ان حالات کے اندر جب آپ زخمی تھے، آپ نے چند لوگوں کا نام لے لے کے بد دعا شروع کر دی، بد دعا کی، نام لیے ان کی، فلاں بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی۔ زخموں سے چور نبی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے وہیں پہ خاموش کروا دیا کہ آپ کو ان کے بارے میں بد دعا کی اجازت نہیں۔ آپ تو بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے دشمن ہیں، آپ نے بظاہر دیکھا کہ آپ کے وجود اور بدن کو انہوں نے زخمی کر دیا، آپ کے موتیوں سے قیمتی دانت گرا دیے، پھول جیسے چہرے کو زخمی کر دیا، گلاب جیسے رخسار کو زخمی کر دیا، ساری دنیا سے قیمتی لہو اور خون وہ زمین پہ گرا ہوا، آپ جن کا نام لے لے کے بد دعا کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، آپ کو علم نہیں کہ اللہ کی تقدیر میں ان کے لیے فیصلہ کیا ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا،
پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے جن جن لوگوں کا نام لے کر بد دعا کی تھی سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرا رب مجھے ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا، یہ عقیدے کی پختگی۔ آج ہجرت کے سفر میں چلتے چلتے اللہ اکبر، ساتھ ہی اللہ سے دعا کر دی، اللہ بوڑھا ہوں، بہت بھاری وزن میرے کاندھے کے اوپر ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اس بوڑھے ابراہیم کو ایک سہارا چاہیے، ایک نیک بیٹا ہی دے دے اللہ، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا قانون ہے، بہت بڑا قانون ہے اللہ کا ایک، اور وہ قانون کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک جب اس سے کوئی بندہ مانگتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا، اپنی حیثیت سے زیادہ تو کوئی دے نہیں سکتا، بلکہ ہمیں تو اکثر وہ ہیں جو حیثیت کے مطابق بھی نہیں دیتے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے مانگے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی، جیسے وہ حدیث، وہ قرآن کی آیت ہے کہ بندہ جب معافی مانگتا ہے اللہ سے، بخشش کی، مغفرت کی، تو اللہ صرف معاف کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں معاف بھی کیا، تیرے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ حاکموں کا حاکم ہے، وہ زبردستوں کا زبردست ہے، جب وہ دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، جب بندہ پوری عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پورے جھکاؤ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دیتا ہے، گردن جھکا دیتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کر دیتا ہے، بے کسی کا اعلان کر دیتا ہے، لاچارگی کا اظہار کر دیتا ہے، اے مالک تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، جب اللہ کا منگتا انسان بن جاتا ہے، اللہ بندے کو وہ نہیں دیتے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت بندے کو اس کے سوال اور مانگ سے کہیں زیادہ بڑا چڑھا کے عطا فرماتے۔ یہ دلیل ہے۔ کیا مانگا تھا؟ ربی ہب لی، نیک بیٹا، بس۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم تو نے مجھ سے نیک بیٹا مانگا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، وہ بیٹا دوں گا کہ جس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج ہوگا، وہ بیٹا دوں گا جس کے سینے کے اوپر نبوت کا تمغہ ہوگا، وہ بیٹا دوں گا جو اطاعت و فرما برداری کی ایک مثال بن کے دنیا کے اندر آئے گا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، وہ بیٹا اگر تو میری رضا کے لیے اس کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دے، اے ابراہیم وہ اپنی گردن کو کٹوانا تو گوارا کر لے گا، نہ تیرے حکم پہ آنچ آنے دے گا، نہ میرے حکم پہ آنچ آنے دے گا۔ اللہ یہاں سے نیک بیٹا مانگا ہے۔ تو حضرات، فبشرناہ بغلام حلیم رب ہب لی من الصالحین، ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی حکمتیں بیان کر دی ہیں، اتنی حکمتیں بیان کر دی ہیں، اتنی حکمتیں بیان کر دی ہیں، کاش کوئی ہو جو ان حکمتوں کو سمجھنے والا ہو۔ پہلی حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت کیا ہے؟ غفلت سے، نیند سے بیدار ہو جائے، خدا کے واسطے اپنی اولاد کو سب کچھ دیں، لیکن اپنی اولاد کو سب سے ضروری چیز اپنی دعائیں دیں۔ کیا دیں؟ دعائیں دیں۔ میں بچوں سے کہوں گا جن کے والدین زندہ ہیں، خوش قسمت ہو کہ اللہ نے یہ سہارا آپ کو دیا ہے، خوش قسمت ہو گھر کے اندر بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، دنیا کے اندر عروج چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، دنیا کے اندر اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، دنیا کے اندر عزت اور وقار چاہتے ہو، شرف و بلندی چاہتے ہو، اس کا راز نہاں کیا ہے؟ اس باپ کے قدموں میں گر جا، اس ماں کے قدموں میں گر جا اور رو رو کے کہے اے ابو جان میرے لیے دعا کرے، اے امی جان میرے لیے دعا کرتے۔ باپ کی دعا اور ماں کی دعا میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی۔
دنیا کے اندر ایک انسان کو باپ کی دعا جہاں تک پہنچا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کو جب میں نے پڑھا، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کسی خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان کی تھی، میں بڑا حیران ہوا ایک بات پہ۔ چند سال پہلے میں نے قرآن مجید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اذکار اور دعاؤں کو اکٹھا کیا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی۔ آپ بھی ذرا کوشش کر کے نکالیں۔ میں حیران ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی دعائیں کی ہیں، زیادہ تر دعائیں اپنی اولاد کے لیے کی ہیں۔ کس کے لیے کی ہیں؟ اور اتنی بڑی بڑی دعائیں کر کے گئے، اتنی بڑی بڑی پھر ان کا رزلٹ بھی دیکھا ہم۔ اکثر ایک بات کہتا ہوں، آج ہی بتا دوں، آپ نے اب تک یہی سنا، اب تک یہی سنا ہے، اور جناب حضرت ابراہیم کو بڑا آزمایا گیا، یہی سنا ہے نا، آگ میں جلا دیا، ہجرت آج آپ نے سن لی۔ یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ معصوم سا بچہ جب ملا جس کو مانگ رہے تھے ہجرت کے دوران، کہا اب اس کو اپنی آنکھوں سے دور کر، اور دور بھی کہاں کر، وہاں چھوڑ کے آ جہاں کچھ نہیں ہے، سنگریزی اور پتھر ہے، چھوڑ دیا۔ یہی بچہ جب جوان ہوا تو پھر کیا کہا، اس کو ذبح کرتے، یہی سنا ہے نا۔ لیکن ایک تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کو دکھاؤں تو آپ اس رخ کو سن کے آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ نبی تھے، پیغمبر تھے، حکمت و دانائی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، فہم و فراست جو ان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں تھا نا، جو انبیاء کے پاس۔ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی باری آئی تو پھر اللہ تعالیٰ سے سودا بھی معمولی نہیں کیا۔ تاریخ انسانیت کے بڑے بڑے سودوں، بڑے بڑی دعاؤں میں سے ایک سودا، ایک دعا اپنی زندگی کے اندر حضرت ابراہیم کر کے گئے۔ بلکہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا سودا، سب سے بڑی دعا جو اللہ سے کی ہے وہ حضرت ابراہیم نے کی ہے علیہ السلام۔ کیا دعا تھی؟ وہ بیت اللہ تعمیر کیا، تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے، اسماعیل بھی ہیں، خود بھی ہیں، تو اللہ کا حکم تھا کعبہ کی تعمیر کرو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، سب سے پہلے تو ہماری کاوشیں کوششیں قبول فرما، یہ ساری جو محنتیں کی تیری رضا کے لیے قبول فرما، اور دوسری بات یہ مجھے میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنی اولاد میں سے ایک امت چاہیے جو ہمیشہ آپ کی فرما بردار رہے، ایک امت مسلمۃ لک۔ پھر آخر میں چلتے چلتے جو سب سے بڑی دعا تھی وہ کیا کر گئے، کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم اے اللہ، وہ جو آخری نبی ہے نا، آخری پیغمبر ہے جس پہ نبوت کا اختتام ہونا ہے، جو ختم رسول کا تاج پہن کے آئے گا، خاتم النبیین کا تمغہ لے کے آئے گا، اب وہ نبی بھی مجھ کو چاہیے تو اللہ اپنی اولاد میں سے چاہیے۔ کتنا بڑا سودا ہے بتائیے، اس سے بڑا کوئی سودا ہے تاریخ انسانیت؟ اس سے بڑی کوئی دعا ہے؟ ہم نے آزمائشیں سنی ہیں، حضرت ابراہیم نے جب مانگا تو مانگنے کی پھر انتہا کر دی، پھر اللہ نے آخری نبی کو بنو اسماعیل سے بھیجا کہ نہیں بھیجا۔ رب ہب لی من الصالحین۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ، اسی گفتگو کے ساتھ آئندہ جمعہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔